جی السلام علیکم فرینڈس، اس ویلاگ میں ہم ایک اہم پوائنٹ کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ویزا کی درخواست میں بہت فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم دوسرے ویزاز کے بارے میں، جیسے کہ اسائلم لینا، کسی دوسرے ملک میں پرماننٹلی جا کے رہنا، یا اس طرح کے ایجوکیشن یا دوسرے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہ ویلاگ صرف ایک پوائنٹ پہ ہی فوکس کرتا ہے جو کہ ویزا اپلیکیشن پروسیس میں یوں سمجھے کہ ایک بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب آپ امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا یا یورپ یا کسی اس طرح کے دوسرے ملک کے ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ویزا جو ریجیکٹ ہے وہ ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو پاکستانی پاسپورٹ کے لوگ ہیں یا دوسرے ایشین کنٹریز کے لوگ ہیں، ان میں یہ ریجیکشن ریٹ جو ہے یہ کافی زیادہ ہے دوسرے ملکوں کی نسبت۔ اب آپ ان ملکوں کا جو وزٹ ہے وہ کسی وجہ سے بھی کرنا چاہ رہے ہیں، لیٹ سے کہ آپ پلان کر رہے ہیں کہ فیوچر میں آپ نے ادھر سیٹل ڈاؤن ہونا ہے، تو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں انوائرمنٹ کیسا ہے، آپ یا آپ کی فیملی میں کوئی تعلیم ادھر حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ ذرا وزٹ کر کے یونیورسٹیز کا ماحول دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح کی ایجوکیشن آفر ہو رہی ہے، یا جسٹ آپ ویسے ہی ایک کنٹری وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں جا کے ذرا سیر بیر کریں۔ تو لیکن ہوتا یوں ہے کہ جو ویزا آفیسرز ہیں وہ ذرا کافی ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں اس طرح ویزا دینے میں، اور وہ یہی ازیوم کرتے ہیں کہ جی آپ تو وہاں پہ جا کے مشکل رہ لیں گے، تو اس بیس پہ ہی وہ نا اپلیکیشن جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ میں اس ویلاگ میں آپ سے سب سے اہم پوائنٹ کے بارے میں بات کروں گا جو کہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کو ویزا ملنا ہے کہ نہیں۔ اگرچہ دیگر امپورٹنٹ بھی اہم ہیں، جیسے آپ کی پراپرٹی سٹیٹمنٹ ہو گئیں، کوئی فائنینشیل سٹیٹمنٹس ہو گئیں، جاب لیٹرز ہو گئے، لیکن یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو کہ 80 to 90% جو ہے یوں سمجھے کہ اپلیکیشن کا ڈیسیژن جو ہے وہ اسی بنیاد پہ ہو جاتا ہے۔ اب اس ویلاگ میں نہ صرف میں آپ کو اس پوائنٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو ایک ایسی اسٹریٹجی بھی بتاؤں گا کہ جس پہ انشاءاللہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو چانسز بہت سٹرانگ ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ویزا دے دیا جائے گا۔ اب ہوتا یوں ہے کہ کوئی کنسلٹنٹ یا امیگریشن لائرز یا ایجنٹ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی بات عام طور پہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کی نظر میں ایک شارٹ ٹرم سا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیز بتائیں، اگر تو آپ کا کام ہو گیا تو ان کی بلے بلے ہو جائے گی، نہیں ہوا تو خیر صلی اللہ، آپ تو فیس دے کے ان کو فارغ ہو گئے۔ تو ان کی نظر بیسیکلی شارٹ ٹرم گولز پر ہی ہوتی ہے، وہ اس طرح کی کوئی پلاننگ یا اسٹریٹجی کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ایک اس کا اسپیکٹ ہے جو ہم ویزا اپلیکیشن دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ وزٹ ویزا کی اپلیکیشن داخل کرتے ہیں تو عام طور پہ اس کے ساتھ آپ پاسپورٹ لگاتے ہیں، بینک سٹیٹمنٹ لگاتے ہیں، کوئی جائیداد کے کاغذات لگا دیے، یا پھر آپ نے کوئی انویٹیشن لیٹر لگا دیا جو کہ آپ کے کسی فیملی فرینڈز یا ریلیٹیو کی طرف سے ہوتا ہے جو اس ملک میں رہتا ہے۔ کئی لوگ اس کو نوٹرائز کروا لیتے ہیں لیٹر سے، کئی لوگ لائر سے بناتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہم آنے والے ایک ویلاگ میں ڈسکس کریں گے کہ یہ لیٹر کس طرح بنائے جاتے ہیں، ان کی قسمیں کیا ہوتی ہیں، کون سا لیٹر زیادہ افیکٹو ہوتا ہے، اور لیٹر کی تیاری کیسے کی جاتی ہے۔ لیکن اس جو ڈسکشن ہے اس کا فوکس صرف ایک اور ہی ہے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنا پیسہ یا پراپرٹی تو شو کر سکتا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہیں کوئی کر سکتا۔ کوئی بھی اپنے بینک میں پیسہ ڈال کے دکھا دیتا ہے جی میرے پاس اتنے لاکھ ہیں یا میرے پاس اتنا یہ بینک اکاؤنٹ ہے۔ لیکن جو فرق آپ کی چیز ڈالتی ہے اپلیکیشن میں، وہ آپ کی ایک چیز ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں ٹریول ہسٹری۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اب تک کتنے ملک آپ لوگوں نے وزٹ کیے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ ایک منٹ کے لیے ویزا آفیسر کے پوائنٹ آف ویو سے ذرا سوچیں کہ ایک اپلیکیشن آتی ہے، ٹھیک ہے جی، جس کے ساتھ سارے پیپر لگے ہیں، جائیداد کے لگے ہیں، جاب لیٹر لگی ہے، کوئی بینک کی سٹیٹمنٹ لگی ہیں، اور اس کے ساتھ ایک نیا نکور پاسپورٹ جس پہ کوئی ابھی ایک نقطہ بھی نہیں لگا ہوا، بس تصویر ہے کسی کی اور اس کا نام عطا پتہ لکھا ہوا ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے جی میں نے آپ کے ملک امریکہ یا میں نے آپ کے ملک کینیڈا، انگلینڈ، جرمنی، میں نے کسی ایسے ملک میں سیر کے لیے جانا ہے یا وزٹ کے لیے جانا ہے۔ تو وہ ویزا آفیسر سوچتا ہے کہ اب انہوں نے دنیا کی سیر کا آغاز ہمارے یہاں سے ہی کرنا ہے، مطلب آپ ایک اس پوائنٹ سے اس کو دیکھیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں جی سوری، آپ کے کیونکہ ٹریول ہسٹری پیچھے نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کو اس بیس پہ ہی آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس کو وہ فارغ کر دیتے ہیں۔
اب اس چیلنج سے نمٹنے کی ایک اسٹریٹجی ہے، اور یہ ایک بہت آزمودہ ہے. ہمارے بھی کچھ سوشل سرکل میں لوگ ہیں جنہوں نے یہ آزمائی ہے اور ان کے ویزا اسی طرح اپروو ہوئے ہیں. وہ یہ ہے کہ پہلے آپ چند ان ملکوں کا دورہ کرنے کی کوشش کریں، وزٹ کرنے کی، جہاں پہ آپ کی اپروچ کچھ آسان ہے. ٹھیک ہے جی، جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں اور جہاں پہ آپ جا کے مطلب کچھ ٹائم گزاریں اور واپس آ جائیں. اس سے ہونا یہ ہے کہ آپ کی ایک نا ہسٹری بن جانی ہے. اس سے پتہ چلے گا کہ نہیں جی آپ ایک ملک میں پہلے بھی گئے تھے، تو اب آپ وہاں سے واپس آ گئے ہیں، اب آپ یہ اس ملکوں میں جانا چاہ رہے ہیں. اب ہمارے پرسنل، جیسے میں نے کہا، مشاہدے کی بات ہے. ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جنہوں نے اس بنیاد پہ کچھ پلان کر کے آگے ویزا اپلائی کیا اور ان کے آرام سے امریکہ، کینیڈا اور ادھر کے ویزا ہوئے. پھر یہاں پہ آ کے وہ لوگ سیٹل ڈاؤن ہو گئے، یا انہوں نے جو بھی اپنی یہاں پہ ایڈجسٹمنٹس کر لی. یہ ہم انشاءاللہ آنے والے ویلاگ میں ڈسکس کریں گے کہ جب آپ وزٹ ویزا پہ جاتے ہیں تو آپ اس کو ورک میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں، یا آپ کے پاس اور کیا کیا آپشنز ہوتی ہیں ایز اے وزٹر کسی دوسرے ملک میں جا کے. خاص طور پہ یہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، وہاں پہ آپ کے پاس کیا کیا آپشن رہتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ٹریول ہسٹری کا فیکٹر ہے، جب ہم اپلیکیشن داخل کر رہے ہوتے ہیں تو پورٹل پہ بھی ایک یہ چیز آتی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک کینیڈا سے یہاں نے کیس فائل کیا، تو مطلب یہ دوسرا یا تیسرا میرا خیال کویسچن ہے جس میں وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ اب تک کتنے کنٹریز وزٹ کر چکے ہیں. یعنی وہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہم نے پچھلے لاسٹ 5 ایئرس کی ایک ٹریول ہسٹری دیں کہ کس کس ملک میں آپ نے وزٹ کیا ہے. اب پورٹل پہ ایک آپشن آتی ہے کہ یس کی یا نو کی. ایز سون ایز آپ نو پہ کلک کرتے ہیں اور وہ پارٹ بلینک رہ جاتا ہے، تو پورٹل آپ کی پوری اپلیکیشن کو ایک دوسری سائٹ پہ ڈال دیتا ہے. تو ہوتا یوں ہے کہ وہاں پہ ایکسیپٹنس ریٹ کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. پھر آپ اور ہم جیسے لوگ کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یار وہ بھئی اس کی تو لاٹری لگ گئی، کہ اس کا تو مطلب کچھ بھی نہیں تھا ویزا تو اس کو لگ گیا. لیکن اس کی پرابیبلٹی اتنی کم ہوتی ہے کہ یوں سمجھے نہ ہونے کے برابر. تو آپ نے اپنا کیس ایک ویل پلان طریقے سے تیار کرنا ہے، ایک اسٹریٹجی سے آپ نے چلنا ہے. اگر آپ اندھا دھندے ایک چیز کے پیچھے جائیں گے تو وہ چانسز ہوتے ہیں کہ بھئی آپ ریجیکٹ ہو جائیں گے، آپ کا ریکارڈ بھی خراب ہو جائے گا. تو بجائے آپ کسی ایجنٹ کو پیسے دیں یا اپنا ریکارڈ خراب کریں یا آپ ایک اندھا دھند ٹرائی کریں جس کا حاصل وصول کچھ نہ ہو اور آپ کا وقت پیسہ بھی ضائع ہو، آئی وڈ ریئلی سجیسٹ کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں، کچھ اپنے اوپر آپ انویسٹ کریں. اور انشاءاللہ یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے جس کے آپ کو بالکل 100% پازیٹیو رزلٹ ملیں گے، کیونکہ یہ ہم نے ایسے لوگوں کو یہاں پہ دیکھا ہے. تو اسی بنیاد پہ ہم آپ کو یہ چیز ریکمینڈ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آنے والے ویلاگز میں ہم فردر ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اسائلم ہو گئی یا وزٹ ویزا ملنے کے بعد کیا آپشنز ہوتے ہیں، یا ایون وزٹ ویزا کی اپلیکیشن کو فردر ایلیبوریٹ کریں گے کہ وہ کیسے تیار کی جائے کہ آپ کے چانسز مطلب آلموسٹ 100% ہو کہ آپ کو ویزا مل جائے گا. تو بس آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر بات ہوگی. اوکے جی، اللہ حافظ.